ہماری ریسنٹلی ایک میٹنگ ہوئی جوائنٹ جموں اور کشمیر کے جو ریپرزنٹیٹیوز تھے آل پارٹی سے کوآرڈینیشن کمیٹی کے، تو ہم نے وہاں پر ایک بار پھر ان ڈیمانڈز کو دوبارہ ایک بار اجاگر کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ بھائی سرکار نے کوئی اس میں سیریسنس شو کی ہے ریزالو کرنے کی یا نہیں، پر ہمیں لگا ہے کہ بالکل ابھی تک اسے اگنور کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے اب اس سلسلے میں ابھی نئے وزیر اعلیٰ بن کے آئے ہیں عمر عبداللہ صاحب، تو انہوں نے وہ ہم سے پہلے بھی ہم ان سے ملتے رہے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار ملے ہیں، پر ان کو ہماری ڈیمانڈز کا پوری نالج ہے کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں یہ سکھ مائنارٹی جموں کشمیر میں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب اس کو دوبارہ اس ساری سچویشن کو پروو کرے جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں، کم از کم عوام کو بتائیں، پورے جموں کشمیر کے عوام کو بتائیں اور جموں کشمیر کے باہر کے لوگوں کو بتائیں کہ آخر ایک لیجیٹیمیٹ رائٹس ہیں جو کمیونٹیز مائنارٹیز کے، اسے ہم دبا کے کیوں رکھ رہے ہیں، یہ کس کے اشارے پر اسے دبایا جا رہا ہے، اور سمپلی یہی ہماری بات ہے۔ اب تو ہم کہتے ہیں کہ پروو کریں، ہم نہیں کہتے کہ اب وہ اس کو ریزالو کریں، پروو کریں لیکن پبلک میں لائیں، چاہے وہ کوئی ایک سٹنگ جج جوڈیشری کا بٹھائے یا وہ اسمبلی کا کوئی ایک کمیٹی بنا کے اس کو ڈسکس کرے، یا کوئی پارلیمنٹری بورڈ جو ہے ہمارے ایم پیز ہیں ان کو لا کے بٹھائیں اور بتائیں کہ صاحب یہ جو ہم بات اٹھا رہے ہیں آل پارٹی سے کوآرڈینیشن کمیٹی، کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، کم از کم پبلک کے بیچ میں یہ بات تو سمجھ ہوگی۔ ہمیں یہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ صاحب یہاں آرٹیکل 370 یا گورنمنٹ آف انڈیا یہ بولتے رہی ہے، جب ہم یونین ہوم منسٹر سے ملتے تھے کہ صاحب ہم آپ کو مائنارٹی سٹیٹس نہیں دے سکتے کیونکہ اسٹیٹ ہچ پیدا کر رہا ہے، اسٹیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آرٹیکل 370 کے تحت کوئی بھی سینٹر کا لا یہاں لاگو نہیں ہو سکتا۔ اب جبکہ یہاں سارے آرٹیکل 370 جانے کے بعد سارے لا چلے گئے، بٹ اب مجھے بتائیے کہ سینٹر کو کون سی ہچ ہے، یہ کوئی جموں کشمیر کو ایڈ نہیں کرنا ہے، ان کو کیبنٹ کو پاس نہیں کرنا ہے، یہ سینٹرل گورنمنٹ کین ایکسٹینڈ کہ بھائی جموں کشمیر کے سکھوں کو نیشنل کمیشن آف مائنارٹی ایکٹ کے تحت یہاں پر انہیں مائنارٹی سٹیٹس دیا جائے۔ اب مجھے بتائیے اس میں کون سی پرابلم ہے، یہ کھلے عام بات میں کر رہا ہوں اسی لیے کہ صاحب ہم پروب چاہتے ہیں کہ آخر کون سی ایسی وجہ ہے، کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو سکھ مائنارٹی کو مائنارٹی سٹیٹس نہ دینے کی وجہ سے اس کو رکا رہی ہیں۔ دوسری بات تھی ہمارے پاس یہاں پہ ایک پیکیج آیا جو پرائم منسٹر کا پیکیج تھا، یہاں مائنارٹیز کے لیے آیا، نان مائیگرنٹ مائنارٹیز، اس میں بچوں کے لیے جاب کا ایک پیکیج تھا، پر اس پیکیج کو کیا کیا گیا، اسے 2-3 سال بند رکھا گیا، اور اس کے بعد جب مفتی سعید صاحب کی گورنمنٹ آئی اور بی جے پی کی گورنمنٹ آئی اسٹیٹ میں، اس پیکیج کو انہوں نے ایک کیبنٹ آرڈر کے تحت کنورٹ کیا، 425 آرڈر 425، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ نان مائیگرنٹ مائنارٹیز مین کشمیری پنڈتس، وچ از ویری رانگ۔ آپ اس چیز کو مطلب غلط قرار کر سکتے ہیں کیونکہ مائنارٹیز یہاں کرسچنز ہیں، یہاں بودھ ہیں، یہاں پر ہندو ہیں، یہاں پر کشمیری پنڈت بھی ہے، پر ایک کمیونٹی کو اس کا بینیفٹ دینا، تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا سرکار اس میں پروب کر سکتی ہے، کون سی وجہ ہے کہ اس پیکیج کو دبا کے رکھا گیا 3 سال اور اس کے بعد وہ سنگل ایک مائنارٹی کو دیا گیا، ہم پروب چاہتے ہیں اس میں بھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ صاحب یہاں پر جب ڈی لمیٹیشن کمیشن بیٹھا، آل پارٹی سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی کا ایک وفد ایک بار نہیں 2 بار اس کمیشن سے ملا، اور کمیشن نے ہماری بات کو سمجھا، انہوں نے ایشورنس دی کہ صاحب نہیں آپ ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن جب دینے کی بات آئی انہوں نے کشمیر کے جموں کشمیر کے جو سیگمنٹس تھے اسمبلی کے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا، پر کچھ سیٹیں ریزرویشن کے لیے رکھ دی، جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہماری 25 سیٹس ہیں اس میں سے کوئی مائنس پلس کیا، جو ایک ڈرامہ انہوں نے سامنے ہمارے رکھا، اور اس کے تحت انہوں نے کچھ پہاڑیز کو دے دی، بودھ کو دے دی، اور اس میں 2 سیٹیں انہوں نے اسپیشلی گورنمنٹ نے ریکمنڈ کی۔ سب سے بڑی وائلیشن گورنمنٹ کی وہاں پر ہے کہ گورنمنٹ کی ناٹ ریکمنڈ بیکاز اٹ از اے کمیشن جس کے پاورز میں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے ڈی لمیٹیشن، گورنمنٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ ایک تو انٹرفیئرنس کی وائلیشن ہے، اور دوسری یہ ہوا کہ صاحب آپ
اگر سب کو دے رہے ہو, سکھ بھی ایکول ایک مائنارٹی ہے, ہماری پاپولیشن اور کشمیری پنڈت کی پاپولیشن میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے, پر آپ ایک کو دیں گے یہ سمجھ کر کہ یہ ایک طبقہ ہے اور یہ سکھ دوسرا طبقہ ہے, یہ غلط بات ہے. آپ کو برابر کی جسٹس دینی ہے, وہ اس ملک کا قانونی حق ہے لوگوں کا جو انہیں دینا چاہیے. اور اس میں 2 سٹیٹ, خیر بہرحال وہ ابھی کورٹ میں معاملہ ہے, پر مجھے معلوم ہے کورٹ میں بھی کیا ہوگا, پر ہم اپنے حق کی آواز جو ہے وہ کھڑی کرتے ہیں. ہم سرکار سے کہہ رہے ہیں آپ اس میں پروو کریے, اگر کوئی پروو کرے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو جائے گا کہ صاحب ہمارے ساتھ کتنی ڈسکرمنیشن ہے اور کس طرح سے ہمیں نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں پر گردوارہ ایکٹ ہے ہمارا. گردوارہ ایکٹ ایک سرکاری ایکٹ ہے which is passed by the Assembly of Jammu and Kashmir, جس کو گردوارہ انڈومنٹ ایکٹ کہتے ہیں. ارے صاحب اس میں چلا کے ہم لوگ کہتے ہیں الیکشن کرو الیکشن کرو, کبھی 8 سال کے بعد الیکشن کرتے ہیں, کبھی 6 سال کے بعد الیکشن کرتے ہیں, اور پھر وہ الیکشن آدھے ہوتے ہیں. انہوں نے ڈسٹرکٹ کا الیکشنز کیا, لیکن ڈسٹرکٹ جو بورڈ کا الیکشن تھا, جو اس سارے چیز کو کنٹرول کرتا ہے, جو فائنینشیل اس کی کنٹرولنگ ہوتی ہے, اس کی ایڈمنسٹریشن کنٹرولنگ ہوتی ہے, وہ بورڈ ابھی تک نہیں بنا پائے. سرکار اس میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہے اور بہانے ادھر ادھر کے کر کے ہمیں ڈبکا رہی ہے. تو یہ سب صحیح نہیں. ہم اس میں بھی پروو چاہتے ہیں, اس میں ڈپٹی کمشنر لوگ بھی انوالو ہوں گے اگر پروو کیا جائے گا کہ صاحب آپ آڈٹ نہیں کرتے. مطلب ایسی بہت سی ایسی باتیں ہیں. ہماری پراپرٹی گردوارہ کی, جو پبلک کی, جو کمیونٹی کی پراپرٹی ہے, which is unsafe because it is not properly handled under act. آپ وقف بورڈ کو ٹھیک ٹھاک کر سکتے ہیں, آپ اوقاف کو ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ شرائن بورڈ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن سکھوں کے ایکٹ کے ساتھ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہم یہ سوال پیدا کرتے ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں پبلک ڈومین میں ہیں. آپ لائیے پروب. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم جھوٹ نہیں کہتے, ہم جو بھی کہہ رہے ہیں سچائی سے اور صفائی سے بات رکھ رہے ہیں. اگر چیف منسٹر کے اس میں اگر یہ سمجھ آتی ہے اس چیز کو, لیٹ ہم پروب. میں پبلک میں چیلنج کرتا ہوں, لیٹ ہم پروب کہ بھائی یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ یہاں کیوں کی گئیں. پنجابی لینگویج آرٹیکل 370 سے پہلے ایک ریکوگنائز لینگویج تھی جس طرح باقی لینگویجز تھیں, بٹ میں اتنا صفائی سے کہوں جیسے ڈوگری ہے, کشمیری ہے, اس سے مچ بیس ایجوکیشن میں پنجابی کا تھا. اور زبانیں کوئی کسی قوم کی نہیں ہوتی, زبانیں سب کی ہوتی ہیں. اگر ہندی ہے, اردو ہے, پنجابی ہے, اس کو مسلمان بھی پڑھتا ہے, اس کو ہندو بھی پڑھتا ہے, اس کو سکھ بھی پڑھتا ہے. بٹ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اس کی یہ زبان جو ہے پنجابی زبان, یہ جڑی ہوئی ہے کیونکہ گرمکھی جو ہے ہماری, وہ ہمارا لٹریچر, ہمارا اتہاس, ہماری ریلیجس جو مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب ہے, وہ سب پنجابی میں ہے. اگر آپ ہمارے فیوچر, ہمارے بچوں کو پنجابی زبان سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ہمیں ہمارے نئی جنریشن کو ہمارے اتہاس سے, ہمارے کلچر سے, ہمارے ریلیجن سے دور کرنا چاہتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں, اسی لیے میں نے کہا کہ اس طرح سے اور بھی بڑی چیزیں ہیں, میں اب وہ زیادہ وستار سے نہیں کہوں گا, پر یہ ہے کہ لیٹ دیم پروو, آئیدر سالو اٹ یا پروو, اور پبلک ڈومین میں رکھیے کہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح کا جو ڈسکرمنیشن اور ایک جو ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. مختصر سے جاننا چاہوں, یہ آلریڈی بڑی بائٹ ہوئی, تو یہ مجھے بتائیے لائک پریویس سی ایمز, تو آج کے سی ایم جو ہے وہ بھی اگنور کر رہے ہیں آپ کو؟ ایبسولوٹلی ان کو چاہیے تھا. دیکھیے ابھی کچھ لوگ ان کو جموں میں وہاں پر ملے ہیں, یہ بات ان کو معلوم ہے, ان کو چاہیے سکھوں کے جو ریپرزنٹیٹو ان کو بلا کے ان سے بات کر لیں. آفٹر آل پارٹی سکھ کورنر کمیٹی کئی بار میڈیا میں یہ بات آ چکی ہے, کم از کم ان کی نوٹس میں تو ہوگا. وہ ایک بار بلا کے تو پوچھیں, آمنے سامنے بات تو کرے, کیونکہ ہم ان کے آفیسرز کے سامنے جب یہ بات رکھتے ہیں, لا سیکرٹری سے کئی بار بات کیا, میں کہا صاحب گردوارہ ایکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے ابھی. اس طرح سے اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں, بٹ میں بریف میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس طرح سے اگنور کرنا یہ کسی کمیونٹی کے ساتھ نا انصافی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے.